السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی وہ دینی تربیت کرے، اور دینی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے اصول اور ضوابط کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے گارجین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح سے اللہ اکبر اور تسبیح کے اور دوسرے اذکار ان کو سکھائے جائیں، اور ان میں سے سب سے افضل اور سب سے اعظم جو کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، جسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے، جس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، اس کی تلقین کریں۔ اس کے بعد بچہ جب عقل کے دائرے میں آ جائے، عقل مند ہونے لگے، باتوں کو سمجھنے لگے، تو اس کو حلال و حرام کی تمیز کے بارے میں بتایا جائے۔ 7 سال کا جب ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ یہ سب دینی تربیت کے اسٹیپس ہیں۔ دھیرے دھیرے اس طرح سے آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اس کے سینے کے اندر پیدا کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس کو بتایا جائے، اس کو بیٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کے اس امت کے اوپر کیا احسانات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے، یہ ان کو بتلائے۔ قرآن مجید سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے، ارکان ایمان، ارکان اسلام کی تعلیم اس کو دے، اور اس بات کے اوپر اس کو ابھارے کہ دنیا میں وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے لوگوں کی مجلس میں ہو۔ یہ تو دینی تربیت اس کی ہوئی، ایمانی تربیت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے، اس کے اخلاق کی تربیت کرے۔ اور دیکھیے، اگر آپ نے بچے کو ایمانی تربیت بچے کی کر دی ہے تو پھر اخلاقی تربیت میں بہت زیادہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بات سمجھیے، اگر دینی تربیت آپ نے بچے کی کما حق کر دی ہے تو اخلاقی تربیت میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ آپ صرف باتوں کو اشارے سے سمجھا دیں گے، وہ سمجھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا اخلاق اس کے ایمان سے درست ہوتا ہے۔ کسی بھی آدمی کے ایمان کا اور اس کے عقیدے کا اس کے اخلاق کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے، اس کے اخلاق کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنے اساتذہ سے، غور سے سنیے، جتنی اساتذہ سے میں نے صحیح بخاری کے اندر حدیثوں کو نقل کیا ہے، وہ سب کے سب کہتے تھے الایمان قول و عمل، یعنی اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، کہ ہمارے تمام اساتذہ کا عقیدہ یہی تھا۔ کہ یہ عقیدہ بتانے کی کیا ضرورت پڑ گئی امام بخاری کو؟
آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی عقیدہ سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ اس کے اخلاق کو دیکھیے نا، اس کے کردار کو دیکھیے نا، اس کے کارنامے کو دیکھیے نا. آپ لوگ لے دے کر کے عقیدے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. عقیدہ کے پیچھے آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقیدہ کیوں جانتے ہیں؟ عقیدہ کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا تعلق. اب ظاہری دیکھیے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ پڑھتا ہے کیوں نہیں دیکھیں گے؟ انسان کے سلوک میں، اس کے گفتگو میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے بول چال میں، اس کے اخلاق میں اس کے عقیدے کا اثر ہوتا ہے. اس کے عقیدے کا اثر ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں پہ عقیدہ چھاپ چھوڑتا ہے. لہذا سب سے پہلی چیز، اگر کسی سے کوئی چیز آپ سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا عقیدہ دیکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابلیس بھی اگر صحیح بات کہے تو اس کی بات قبول کر لیجئے، اور دلیل دیتے ہیں حدیث ابو ہریرہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس کے بات کے اوپر ٹھپا لگا دیا. کہاں ٹھپا لگایا بھائی؟ صرف اسی بات کے اوپر ٹھپا لگایا. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب ہیں، وکیل ہیں، لیکن شوق چل رہا ان کو، تو آگئے پھر فتوے کے میدان میں فتوا دیا انہوں نے، علیہ اعلان کہا کہ نہیں نہیں، سن سکتے ہیں، جو لوگ منع کرتے ہیں وہ غلط ہے، ابلیس کی بات بھی سن سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے ابلیس کے قول پہ بھی ٹھپا لگا دیا کہ حق بات کہے تو وہ بھی قبول کرو. آپ جن نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کی بات سنو، ان کے پاس کیا کرائٹیریا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں اور فرق کر سکیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اسی سے علم حاصل کیجئے، اسی سے دین سیکھیے جس کا عقیدہ درست ہے. عقیدہ اگر درست نہیں ہے، اس سے بیٹھیے مت، اس کے ساتھ رہیے مت، اس کی باتوں کو مت سنیے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو لے جا کر کے ایسے معاملے میں الجھا دے گا جس سے آپ اپنے دین کی خیر منانے کے اوپر مجبور ہوں گے. لہذا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے بچے کی ایمانی تربیت کر دی ہے تو اخلاقی تربیت میں آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انسان کے اخلاق کا سیدھا کنیکشن اس کے ایمان سے ہوتا ہے. اور اخلاق جو ہے یہ ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کا نتیجہ ہے. ظاہر ہے جب وہ ایماندار ہوگا تو سچ بولے گا، وہ ایماندار ہوگا تو اچھے اخلاق والا ہوگا، ایماندار ہوگا تو جھوٹ سے وہ بچے گا، اور جتنے رذیل اخلاق ہیں، برے اخلاق ہیں، اس سے وہ اجتناب کرنے کی کوشش کرے گا. بس آپ کو اشارے کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد اس کی جسمانی تربیت کیجیے. جسمانی تربیت میں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی ذمہ داری باپ کے اوپر یہ ہے کہ بچے کی جسمانی تربیت کرنے کے لیے حلال روزی کا انتظام کرے، اس کے لیے حلال مال کھلائے، حلال کپڑا پہنائے. ٹھیک ہے، سال میں ایک ہی جوڑا کپڑا بنے تو بنے، بار بار کپڑا نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے، ہماری کمائی اتنی ہے، مجھ سے زیادہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن سال میں 10 جوڑے کپڑے کے بنا رہے ہیں، لیکن سودی کاروبار ہے، حرام مال سے بنا رہے ہیں. تو آپ جان چکے ہیں کہ وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، جہنم اس کے لیے زیادہ مستحق ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اس کی تربیت، جس آپ اس کو کھلا رہے ہیں حرام، اور آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائے اور شریعت کے مطابق عمل کرے اور زندگی گزارے، یہ پاسبل ہے؟ کبھی بھی پاسبل نہیں. اس کی جسمانی تربیت کریں، اور سب سے پہلے جسمانی تربیت میں یہ ہے کہ حلال مال اس کے لیے انتظام کریں، حلال مال سے اس کی پرورش کریں، اور اس کے صحت کی حفاظت کریں. ان اسباب سے اس کو دور رکھیں جو اس کو بیمار کر دے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے کبھی تو علاج کروائے، اور اس کے اوپر وہ قاعدہ منطبق کریں، لا ضرر ولا ضرار، نہ تو نقصان قبول کریں نہ نقصان پہنچائیں. اسی طریقے سے ان کو تیر اندازی کی تعلیم دیں، گھوڑ سواری کی تعلیم دیں، اور پانی میں یا تیرنے اور اس طرح کی چیزوں کی تعلیم دیں، کھیل کود، دوڑ بھاگ، یہ ساری چیزیں. ایسا نہیں کہ گھر میں بٹھا کر کے رکھا اور اس کو جو ہے شرمیلا بنا دیا، کہیں کھڑے ہونے سے شرما رہا ہے، جس کو کہتے ہیں لجا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے اندر رجولت ہونی چاہیے، وہ باتوں آ کر کے مجلس میں بیٹھے، لوگوں سے بات چیت کرے، اپنے مسائل کو بیان کرے، باتیں رکھے، یہ ساری چیزیں. اور ہر چیز سے، ہر وہ کام سے جو اس کو نقصان پہنچانے والا ہو، اس سے اس کو دور کریں. یہ اس کی جسمانی تربیت ہوئی. لیکن آج کیا ہے؟ جسمانی تربیت کا عالم یہ ہے
کہ ہم لوگوں نے کھانے میں جو ہے انتظام تو کیا ہے، لیکن ان چیزوں کا انتظام کیا ہے جو وقت سے پہلے بچوں کو موٹا بنا دیتا ہے اور دماغ ان کا بھی ڈل ہو جاتا ہے، کسی کام کے کرنے کے لائق نہیں رہتے، اٹھنے چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتے، یہاں سے اٹھا وہاں جا کر کے بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھا وہاں جا کر کے بیٹھ گیا، ایک کام نہیں کر سکتا ڈھنگ سے، سو رہا ہے تو سو رہا ہے۔ یہ چیزیں نہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، کھیلنے کے وقت میں اس کو بھیجیں برابر کھیلنے کے لیے، جاؤ کھیلو، بھاگ دوڑ کرو، اوپر نیچے کرو، اٹھا پٹک کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن جسم کے اندر حرکت ہونی چاہیے، ڈل نہ بنو، سست نہ بنو۔ بعض لوگ بسا اوقات بچوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں، نہیں مٹی میں نہیں جانا ہے، فلاں میں نہیں جانا ہے، فلاں میں نہیں جانا ہے، نہیں، اس کو چھوڑیے، اس کے اعصاب مضبوط ہونے دیجیے، اس کے جسم کے اندر مضبوطی آنے دیجیے، اس کو کھیل کود کے لیے چھوڑیے، ہاں جو جائز کھیل ہے، حلال کھیل ہے اس کا۔ اب کیا ہے، گھر میں ویڈیو گیم لگا دیا، ہم اپنے بچے کو کہیں چھوڑتے نہیں ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، نہیں نکلنے دیتے ہیں باہر، کنویں کا میڈک بنا کر کے رکھ دیا آپ نے، اور پھر جب اس کو ضرورت پڑے گی دنیا میں جانے کی تو ہر آدمی اس کو ٹھگتا ہے، بے وقوف بناتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے کس سے تعامل کرنا ہے، کیسے کس سے معاملہ کرنا ہے، بس بڑا ہوا 8 سال 10 سال کا ہوا، صوفہ کے اوپر بیٹھ کر کے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، وہ اس کو اتنا ہی معلوم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں معلوم۔ اور گیم میں بھی کون کون سے گیم ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، ان چیزوں سے اس کو اجتناب کروائیے، کھیلنے دیجیے، کوئی چیز اگر وہ کھیلتا ہے، ہاں اس میں یہ خیال رکھیے کہ اچھے بچوں کے ساتھ کھیلے، ایسا نہیں ہو کہ جن لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ گالی گلوچ کہتے ہوں، یا کبھی اگر گالی گلوچ سیکھ کر کے آیا، کچھ آیا تو اس کے گھر میں اس کی تنبیہ کریں، پوچھیں کہ بیٹا آج کس سے ملاقات ہوئی، کہاں کہاں گئے، کیا سیکھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ پوچھ رہا تھا، یہ اس کا تفقد احوال کریں، حالات کا جائزہ لیں، اگر کوئی بات اس نے کہا کہ نہیں یہ فلاں آج ایسا کہہ رہا تھا تو فوراً اس کو ٹوکیں اور اس کی تربیت کریں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد اس کی عقلی تربیت کریں، عقلی تربیت کیسے ہے، اس کو بتائیں کہ بچپنے سے تمہارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، یہ جو ویڈیو گیم کے اوپر بیٹھ کر کے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ لگائے ہوئے ہو، اس سے تم کو کیا حاصل ہونے والا ہے، کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لوڈو کھیل رہے ہو بیٹھ کر کے، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اتنا دیر میں تم خوش خط لکھو، کچھ اور چیزیں لکھو، کوئی کام نہیں ہے تو کچھ سیکھ جاؤ اتنے وقت میں، میتھ کی پریکٹس کرو، ہاں قرآن مجید کا کی کوئی سورت یاد کر لو، لیکن ان چیزوں پہ مت پڑو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ اور اسی طریقے سے ان چیزوں کی بھی حفاظت کریں، ان چیزوں کی بھی دیکھ ریکھ کریں جو اس کے عقل کو محفوظ رکھے اور اس کے ذہن کو بچا کر کے رکھے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ نشہ کا عادی ہو گیا، اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے عام طور پہ اس طرح کی چیزوں کے عادی ہو جا رہے ہیں آج کل، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور مسلمان بچوں کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پہ کچھ لوگ ایسے ہو رہے ہیں جو ان کو لے جا کر کے ان چیزوں کی شروع میں فری میں عادت لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ عادی ہو جاتا ہے تو العما والحفیظ، چھوڑے نہیں چھوڑتا۔ یہ خاص طور پہ اس پہ توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کہیں سے کوئی معاملہ، اس کی مراقبت کریں، کہاں گیا تھا، کہاں تھا، فلاں جگہ کیوں تھے تم، کہیں سگریٹ تو نہیں پی رہا ہے، کہیں اور چیز تو نہیں، کہیں گٹکا تو نہیں کھا رہا ہے، کہیں زردہ وغیرہ کا استعمال تو نہیں کر رہا ہے، کہیں کھینی تمباکو تو نہیں کھا رہا ہے۔ اس ساری چیزوں کے اوپر بچے کی بچپنے سے ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جیسے آپ کو پتہ لگا ویسے ہی اس کو ٹوکنے کی ضرورت ہے، چھوڑنے کی نہیں۔ ہاں اس پہ تربیت میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پیتا ہے سگریٹ، اس کو بیٹھ کر کے سمجھائیے، یہ مت کہیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم پیتے ہو اور میں جان چکا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم پیتے ہو، تو آپ اپنا خوف اس کے دل سے نکال دیجئے گا۔ سمجھ آئے، جب ہمارے ابا کو معلوم ہی ہو گیا ہے تو اب کیا کر لیں گے، وہ اس کے دل میں ایک گنا خوف رکھنے دیجئے کہ وہ اس دن طوفان برپا ہوگا جس دن ہمارے ابا جان جائیں گے کہ ہم سگریٹ پیتے ہیں، یہ چیز باقی رہنے دیجئے۔ لیکن بتائیے آج کل کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ پی رہے ہیں، کہیں ایسا تم تو نہیں کرتے ہو بابو؟ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے اگر تمہارے بارے میں اس طرح کی بات سنیں گے تو۔ نہیں ابا ہم نہیں کرتے ہیں، ہاں کبھی کرنا بھی مت، اور اگر اس طرح سے کیے ہو تو پھر یہ معاملہ پہلے ہی اس کو سمجھا دیا جائے
بتا دیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو یہ معاملہ شریعت کے اندر اس طرح سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے تم کو جو عقل دی ہے اس عقل کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اگر اس کو سگریٹ پی کر کے، نشہ آور دواؤں کا استعمال کر کے، ہاں کھانسی کا سیرپ پی کر کے اور ان دوسری چیزوں کو پی کر کے تم اگر اس کو زائل کرتے ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو اس کے متعلق پوچھے گا۔ خبردار، یہ تمہاری صحت اللہ رب العالمین کی امانت ہے، صحت کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں کیا جواب دو گے؟ ساری باتیں اس کو بیٹھا کر کے سمجھایا جائے، اچھے ماحول میں اس کو بتایا جائے، والدہ کبھی بتائیں، کبھی والد بتائیں، گھر میں اور اگر کوئی ہے مربی، گھر کے اگر ہیں، دادا ہیں، وہ اس کو سمجھائیں اور سمجھائیں تو تب جا کر۔ لیکن خود اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ والد سگریٹ پی رہے ہیں تو بچہ کیوں نہیں پیے گا؟ وہ تو پیے گا، بلکہ بسا اوقات تربیت لکھنے والوں نے لکھا، ابھی بات آئے گی، کہ والد سگریٹ پی کر کے وہ جو ہے ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں یا کہیں ڈالتے ہیں، بچہ وہاں سے نکال کے پیتا ہے، 2 سال 1 سال کا بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارے والد اس چیز کو پی رہے ہیں، وہ بھی پیتا ہے، ہو سکے کبھی ہاتھ جل جائے اس کا، کبھی منہ جل جائے اس کو کیا تمیز ہے اس چیز کی؟ لیکن اگر آپ خود طبلہ بجانے والے ہوں تو بچے رقص تو کریں گے نا، پھر اس سے آپ ان کو ٹوکنے کی کیا ضرورت ہے، یا ان کو آپ منع کیسے کر سکتے ہیں؟ اذا کان رب البیت ضارب بالطبل، اگر گھر کا جو گارجین ہے وہی طبلہ بجا رہا ہو، تو اگر گھر کے جو بچے ہیں وہ اگر رقص کریں، ناچ کریں، تو اس میں کسی کو تعجب ہونے کی کیا بات ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے ان چیزوں سے اجتناب کرے، پھر جا کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ اور جب انسان خود اس چیز سے بچ رہا ہوگا تب جا کر کے اس کا جو وعظ ہے اور اس کی جو نصیحت ہے وہ اس کے بچے کے اوپر کارگر ہوگی۔ خود وہ عمل کر رہا ہے، بچے کو کہہ رہا ہے کہ ویسا مت کرو، کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اس کے نفس کی تربیت کرے۔ نفس کی تربیت کیا ہے؟ اس کو کبر سے، تکبر سے، ہے نا، اسی طرح سے شرمانے سے، خوف سے، ڈر سے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو ڈراتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ ڈرانا بھی نہیں ہے، سو جاؤ نہیں تو فلاں آئے گا تم کو پکڑ کر کے لے جائے گا، سو جاؤ، فلاں کو فلاں نے ایسا کر دیا، اس کو ایسا کر دیا، اس کو یہ کر دیا، ڈرا کر کے اس کو بھوت کا ڈر، کبھی پریت کا ڈر، کبھی شیر کا ڈر، کبھی کسی اور کا ڈر، ہاں بچپنے سے اس کے دماغ میں ڈال ڈال کے اس کو کیا کر دیا، ڈرپوک بنا دیا۔ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی چیزیں، یہ اس کے تربیت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے نفس کے اوپر نقصان پہنچانے والی۔ اسی طرح سے حسد سے، بہت زیادہ اگر بچہ ہائپر ہو رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر اس کی تربیت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، نہیں، بلکہ اس کو دوسرے طریقے سے سمجھانا ہے کہ اگر اس کام کو آپ ایسا کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اور کبھی کبھی معاملہ کیا ہوتا ہے، کسی کے پاس اگر 2 بچہ ہے یا 3 بچہ ہے، ایک اچھا ہے، دوسرا ذرا سا کمزور ہے، یا دوسرا ذرا کھیل کود پہ دھیان دیتا ہے، تو اب اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ہمیشہ مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم اپنے بھائی کو نہیں دیکھتے ہو وہ کیسا ہے، تم اپنی بہن کو نہیں دیکھتے ہو کیسا ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بہن بہن، بھائی بھائی کہہ کے ان دونوں کے درمیان آپ دشمنی کروا رہے ہیں۔ کل چل کر کے وہ یہ کہے گا کہ میرے بھائی کی وجہ سے مجھے پٹائی لگتی تھی، میری بہن کی وجہ سے ہمیں مار لگتی تھی۔ یہ مت کہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، وہ اپنا ذہن لے کر کے آیا، یہ اپنے ذہن اس کا جو دائرہ ہے اس کو اس دائرے میں رہنے دیں۔ آپ دوسرے سے کیوں کمپٹیشن کرتے ہیں؟ آپ کہیں کہ آپ اچھا بننے کی کوشش کرو، یہی بہتر ہے۔ لیکن ماں باپ ان چیزوں کو دھیان نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بھائی میں، بہنوں میں نفرت پیدا ہوتی، اور یہی چیزیں بچپنے کی باتیں اس کو آخر تک یاد رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ شروع میں، بچپنے میں ہی میرے ابا نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، ہمیشہ وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو ہمارے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ کہتا ہے جوان ہونے کے بعد اپنے باپ کے سامنے جا کر کے اس کے منہ پر کہتا ہے کہ آپ تو ہمیشہ، آپ کو وہ اچھا لگتا تھا، ہم آپ کو برے لگتے تھے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو کبھی یہ نہ کہا جائے کہ تمہارے اندر یہ نقص ہے، یہ کمی ہے۔ اور اسی طریقے سے قضاء اور قدر کے اوپر، اچھی اور بھلی تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے لیے اس کو ابھارا جائے، اور اس کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو جو چیزیں ہیں
یہ تمہاری تقدیر کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے، بس یہ ہے کہ اسباب ہم لوگوں کو اختیار کرنا ہے، ہوگا وہی جو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے تم بیٹھے رہو۔ اسی طرح سے اس کو اجتماعی تربیت کرے، دوسروں کے حقوق کیا ہیں، دادا کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، والد کا حق کیا ہے، بڑے بھائی ہیں اس کا کیا حق ہے، بہن ہے گھر میں اس کا کیا حقوق ہیں، پھوپھی کے حقوق کیا ہیں، اور اسی طریقے سے خالہ کے حقوق کیا ہیں۔ گھر میں عام طور پہ لوگ پھوپھیوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھوپھا کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بچہ پھر کہاں سے عزت کرے گا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پھوپھی ایسی ہے تمہارے پھوپھی اس طرح کی ہے، تمہارے پھوپھا اس طرح کے ہیں، تمہاری خالہ ایسی ہے، تو فلاں ایسی ہے، تو چلاں ایسی ہے، تو پھر آپ چاہیے گا کہ ایک خالہ کی عزت کرے، وہ بچہ عزت کرے گا کبھی زندگی میں؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اس طرح کی باتوں کو کبھی بھی بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، یہ باتیں ہی نہیں کرنا چاہیے، غیبت۔ اگر یہ کہ ضروری ہو گیا بہت زیادہ، اس کے بغیر کام نہیں چل رہا، پیٹ پھول گیا ہے، اس کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تنہائی میں اکیلے میں بچوں کو سائڈ کر کے الگ کر کے بات کریں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ٹیلی فون ہے، ادھر سے فون آیا اس سے بات کر رہے ہیں، بچہ وہیں بیٹھ کے سن رہا ہے، وہ ہوم ورک بھی کر رہا ہے، ماں کیا بول رہی ہے سن رہا ہے، پھر دوسرے کا فون آیا اس کی شکایت بتیا رہا ہے، اس سے سن رہا ہے، پھر وہ سن رہا ہے، پھر وہ سن رہا ہے، سارے اس کے دماغ کے اندر جمع ہوتی چلے جا رہے ہیں۔ اب کبھی دیکھیے گا آپ کو وہ چیز یاد نہیں رہے گی، آپ بول کر کے بھول گئے، لیکن وہ بچہ کہے گا فلاں دن آپ فلاں کے ساتھ بات کر رہے تھے، آپ ایسا کہہ رہے تھے، فلاں کے بارے میں آپ ایسا بول رہے تھے، کہے گا، اس کو یاد رہتا ہے، اس کا ذہن تیز ہے۔ جبکہ آدمی اس انٹینشن میں نہیں بولتا ہے، بولتے بولتے بول جاتا ہے باتیں، لیکن اس کو کیا معلوم ہے، وہ تو جان رہا ہے کہ ہماری والدہ ایسا بول رہی ہے یا ہمارے والد ایسا بول رہے ہیں۔ تو بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے اجتناب کرنی چاہیے، اس سے حسد، بغض، عداوت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ کہیے گا کہ اس کے بارے میں بولے ہیں، ابھی فلاں کی برائی آپ نے کی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جائیے ان کی عزت کیجیے، جائیے پانی لے جا کر کے دیجیے، جائیے کھانا لے جا کر، کہا کیوں ہم دیں گے؟ ہم نہیں دیں گے، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ہم نہیں دیں گے۔ تو نہیں، ان کو عفو درگزر کی تعلیم دیجیے، تقوی کے بارے میں ابھاریے، قربانی کا جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا کیجیے۔ اور قربانی کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ کل ہم نے بتلایا تھا، اگر کوئی اپنے گارجین، کوئی ماں باپ اگر بچے کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا چھپا لو، دوسرے کو مت دکھانا، اس کو مت دکھانا، نہیں یہ مت کہیے، کہ نہیں نہیں دکھا، کھاؤ، اور بہن کو بھی دو، بھائی جو کوئی دوسرا بچہ آ رہا ہے اس کو بھی دو، تھوڑا دو، دینے سے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اس کے اوپر تربیت کیجیے ان کی۔ بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ خاص طور پہ بچے کے ہاتھ میں کچھ پیسہ دیجیے آپ، تاکہ جاج اور اپنے ساتھ کھڑے ہو کر کہیے کہ جاؤ وہ محتاج وہاں پر ہے، اس کے ہاتھ میں دے کر کے آؤ بیٹا، جاؤ دو۔ اس سے اس کی تربیت ہوگی کہ ہمارے ابا دیا کرتے تھے پیسہ، ہمارے ابا دیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض لوگوں نے جو اردو میں کتابیں لکھی ہیں تربیت کے اوپر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مان لیجئے کہ گھر میں بوڑھے والدین ہیں کسی کے، غور سے اس کو سنیے گا، بات ہے بہت چھوٹی لیکن کتنی عظیم بات ہے، اس پہ غور کیجیے، کتنی گہری بات ہے۔ کہا کہ گھر میں اگر والد ہیں اور آپ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تحفہ، تو وہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ بھجوائیے، بابو دادا کو یہ دے آؤ، بیٹا یہ دادی کو لے جا کر کے دے دیجیے، دادی امی کو جا کر دے دیجیے، دادا کو لے جا کر کے دے دیجیے، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹا بچہ، آپ بھی جائیے ساتھ میں، یا اس کو بھیج دیجیے، گیا جا کر کے دادا کو دے کر کے آئے گا، اس کے دماغ میں یہ بات رہے گی کہ میرے ابا اپنے ابا کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا۔ ضرور آپ کے پوتے کو اگر اللہ نے زندگی وفا کی تو آپ دیکھیے گا یہ چیز کہ وہ پوتے کو بھیجے گا آپ کے کہ میرے ابا کو یہ چیز دے کر کے آؤ، جاؤ، کیونکہ آپ نے اس کی تربیت کی ہے، آپ نے اس کو بتایا ہے۔ لیکن آپ اپنے گھر میں والد کو جھڑک رہے ہیں، چلیے ادھر بیٹھیے، کیا بات کرتے ہیں آپ، کیوں ہمیشہ ایسا کرتے رہتے ہیں، کیوں یہ کرتے رہتے ہیں، کیوں یہ کرتے رہتے ہیں بچوں کے سامنے؟ تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ابا اپنے ابا کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں،
آپ پھر اس بچے سے کیوں یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ آپ ہی نے اس کی تربیت کی ہے نا۔ ان باتوں کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور تربیت کے یہ ایسے اصول ہیں جس کو اگر آدمی اپنا لے تو زندگی جو ہے جنت نشاں بن جائے، اس کے اندر جرات پیدا کی جائے، کوئی بات ہے تو بولے، وہ شرمائے نہیں۔ یہ سب اجتماعی معاملات ہیں جو اس کو سکھایا جائے۔ اسی طریقے سے آج کل کے زمانے میں موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک وغیرہ کے ذریعے انحراف جنسی بے راہ روی بہت عام کی جا رہی ہے، بہت عام کی جا رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتلا دوں کہ وہ جگہیں یا وہ لوگ جن کو اس طرح کے معاملات سے ان کے دین نے، ان کے مذہب نے روکا ہے، وہ آج اس معاملے میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے یہاں ان کی کوئی تمیز نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں اپنے بال بچوں کو بہت سختی کے ساتھ روکتے اور منع کرتے ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ جنسی انحراف سے اس کو روکا جائے، اور اس کا علاج فقہا نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ وَيُزَوِّجِ الْمُحْتَاجَ مِنْهُمْ، اولاد میں اگر کوئی محتاج ہے، شادی بیاہ وہ نہیں کر سکتا ہے، اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہے، تو والد کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ وہ اس کی شادی کرا دیں، اس کی شادی کرا دیں، تاکہ جنسی انحراف سے وہ محفوظ رہ سکے اور جائز طریقے سے وہ اپنی ضرورت کو پوری کرے، جائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پوری کرے۔ اب یہاں پر اس کے بعد ہم کچھ وسائل کا ذکر کریں گے، جن وسائل کو اختیار کر کے والد یا والدہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وسیلہ یہ ہے کہ خود والد یا والدہ آئیڈیل ہوں، ان کے سامنے نمونہ ہوں۔ والد کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بنے، والدہ کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بنے۔ عبادت میں خود نمازی ہوں تو بچے نماز پڑھیں گے، خود جود و سخا کرنے والے ہوں، سخاوت کرنے والے ہوں، فیاضی کرنے والے ہوں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں تو بچے بھی صدقہ و خیرات کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوں تو وہ بھی عبادت کریں گے۔ خود خاکسار ہوں، تواضع اختیار کرنے والے ہوں تو بچے بھی تواضع اختیار کریں گے، اور اسی طرح سے بہادر ہوں تو وہ بھی بہادر بنیں گے۔ اور اس کے لیے سب سے مناسب چیز ہے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتلایا جائے، اور اسی طرح سے خلفائے راشدین کی سیرت کو ان کے سامنے رکھا جائے اور ان کو بتایا جائے۔ کہا ایک شخص نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح تربیت حاصل کرے، دیکھیے، تو کہا یا تو اس کو گھمائیے، دکھلائیے، دنیا بتائیے، اپنے ساتھ رکھیے، سفر میں جا رہے ہیں، تجارت میں جا رہے ہیں، ساتھ لے کر کے جائیے، اس سے وہ عقل مند ہوگا۔ یا نہیں تو بڑے لوگ جو گزرے ہیں ان کے سوانح اور ان کے زندگی کی حالات بتائیے، اس کو پڑھائیے، اس سے اس کا دماغ کھلے گا اور وہ اپنے آپ کو، کیونکہ ہر ایک انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، اپنے لیے کسی کو آئیڈیل بناتا ہے۔ اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کوئی فلم اگر ہٹ ہو گیا اور اس میں کوئی گھٹنا میں کپڑا پھاڑ کر کے آیا ہے، یا اس طرح سے ایسے کپڑے کا یہ پھاڑ کر کے کپڑا پہن کر کے آیا ہے جو پھینک دینے سے بھی کوئی نہیں اٹھائے گا، لیکن چونکہ اس نے پہنا ہے تو بچے اسی کو پہننا پسند کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے رول ماڈل اس کو دیا ہی نہیں کوئی، وہ اپنی پوری حیات میں کسی کو پا ہی نہیں رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کو بنا رہا ہے۔ خواتین جو ہیں ان کے لیے رول ماڈل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور دیگر امہات المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اہل و عیال، یہ ان کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ان کی باتیں تک نہیں بتلائیں، نام تک نہیں معلوم ہے، بات بتلانی تو دور کی بات۔ تو ظاہر ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہوتے ہیں۔ اور آج تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ماں باپ نام بھی ویسے ہی رکھنا پسند کرتے ہیں، فلاں ہیرو کا نام ہے، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے، ٹرینڈ کرتا ہے نام۔
اس کی فلم ہٹ ہو گئی تو اس وقت میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کا نام وہی ہو گیا. کیا یعنی کرائٹیریا ہے لوگوں کے سامنے، آپ اس کا اندازہ لگائیے. یوٹیوبروں کے ناموں کے اوپر نام رکھ رہے ہیں لوگ، بلاگروں کے ناموں کے اوپر نام رکھ رہے ہیں لوگ کہ اس کے اتنے ملین فالوورز ہیں، اس کے اتنے ملین فالوورز ہیں، اسی لیے ہم نے اپنے بیٹے کا نام فلاں یوٹیوبر کے نام کے اوپر رکھا ہے. سوچیے، یہ ہے کرائٹیریا. لہذا ان چیزوں سے انسان غور کرے اور سمجھے کہ وہ کر کیا رہا ہے اور کس مقام پر ہے. اللہ رب العالمین نے جو نعمت اس کو دی تھی وہ اس کو بچا رہا ہے یا اس کو ختم کر رہا ہے. تو سب سے پہلی بات، آئیڈیل وہ بنے خود، اور ایسے لوگوں کے زندگی کی حالات ان کے سامنے، بچوں کے سامنے بیان کرے تاکہ وہ ان جیسے بننے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد عبادت میں وہ خود آئیڈیل ہو، خود نمازی ہو تاکہ بچے نماز پڑھیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہو تاکہ بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں. اس کی ایک مثال، خود کھڑے کھڑے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہوئے یہ کرتے ہوئے کھا رہے ہیں، اور بچے کو کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے نہیں کھانا چاہیے. خود کھڑے ہو کر کے پانی پی لیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، پھر بچے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ کر کے پانی پیو، تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ اگر آپ خود والد نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں والدہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، اور بچے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نماز پڑھو، تو وہ کیوں نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا نماز. پہلے تربیت جو ہے وہ آئیڈیل خود بننا پڑے گا. عبادت کے اندر بھی اپنی جو ہے بھاگیداری پہلے پیش کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اس کو سمجھانا پڑے گا، وصیت کرنی پڑے گی، گاہے بگاہے بیٹھا کر کے نصیحت کرنی پڑے گی، جیسا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. اور قرآن مجید نے اس نصیحت کو اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرما دی، سورہ لقمان، اللہ رب العالمین نے، اور اس کے اندر لقمان حکیم کی اس وصیت کا تذکرہ کیا. اسی طرح سے بچے کی مراقبت کرے، اس کے اوپر غور و فکر کرے، دیکھے کہ اس کی ایکٹیویٹی کچھ الٹی سیدھی تو نہیں ہو رہی ہے، کچھ غلط معاملات تو نہیں کر رہا ہے، ایکٹیویٹی اس کی بدلی ہوئی تو نہیں ہے. اگر بدلی ہوئی ہے تو فوراً اس کو درست کرنے کی کوشش کرے اور حکمت کے ساتھ کرے. اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہا ہے، تو اب دور آتا ہے عقوبت کا. حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت اس کو سزا بھی دے. شرعی جو سزائیں ہیں ان سزا کے اس کے اوپر نافذ کرے. مار مارے اس کی، اگر وہ 10 سال کے ہونے کے باوجود بھی نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کی پٹائی کرے، اور دوسرے معاملات میں ہلکی پھلکی پٹائی کرے. ایسا نہ ہو کہ اس کے جسم کو داغدار کر دیا جائے، اس کے چہرے کو داغدار کر دیا جائے، یا اس کا ہاتھ پاؤں یا اس کی ہڈی کو نقصان پہنچا دیا جائے. نہیں، اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے ادب کے لیے. اور یہ بات آئی کہ گارجین کو اپنے بچے کے سامنے اپنی آنکھوں میں ڈر رکھنا چاہیے. کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، صرف آنکھ دکھا دے، بچہ سمجھ جائے کہ اب خیر ہماری نہیں ہے. یہ چیزیں کیسے پیدا ہوں گی، یہ آگے کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.